ابتدا ہوئی تھی نا آقا علیہ السلام پہ، ابتدائے نبوت جب اعلان نبوت فرمایا تھا 40 سال کے بعد، تو حبب الیہ الخلوۃ، آقا علیہ السلام کیا فرما کرتے تھے؟ راشن لیتے تھے ستو اور پانی، اور لے کے غار ہرا میں چلے جاتے تھے، مکے کی آبادی کو چھوڑ کر، مکے والوں کو پیچھے چھوڑ کر سرکار وہ اونچے پہاڑ کے اوپر ہرا کی اس غار کے اندر چلے جاتے تھے، اور سوا ماہ تک وہاں کیا کرتے تھے؟ وہاں اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے، ہر چیز کو چھوڑ دیا، انتہائی کم راشن لے کر، زیادہ راہ لے کر، تھوڑا سا قوت لا یموت لے کر کہ زندگی کا گزارا چلتا رہے۔ اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ کر، اپنے دوست بیریوں کو بھی چھوڑ کر، رشتہ داروں کو بھی پیچھے چھوڑ کر اس غار میں کس لیے جاتے ہیں کہ مالک دیکھ، رب کائنات تو دیکھ، میں سب کو چھوڑ کر فقط تیری ذات کی خاطر اس غار میں آیا بیٹھا ہوں۔ اب بس تو ہے اور میں ہوں، تو ہے اور بولیے میں ہوں، کوئی تیسرا نہیں ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے۔ وہاں 40 راتیں چل رہی ہیں بندگی اور عبادات میں، بندگی اور عبادات میں سوا ماہ چل رہا ہے۔ اور روایت پاک کے اندر آتا ہے نا، حدیث پاک میں، حبیبا، سرکار کو تنہائی پسند تھی، سرکار کو تنہائی پسند تھی، بڑی پسند تھی۔ سرکار کنارہ کش ہو جاتے تھے کہ وہاں جاؤں جہاں کوئی تیسرا نہ ہو، بس میں ہوں، میرا مولا ہو، میرا رب ہو، کوئی اور نہ ہو۔ تو فرمائے ساروں سے کٹ کر، ساروں سے اپنا تعلق توڑ کر، بس فقط اس مالک سے جوڑا جائے، رب کائنات سے جوڑا جائے۔ آپ خود اپنے خیالوں میں لائیے وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب ایک طرف خدا ہوگا، دوسری طرف مصطفیٰ ہوگا، خلوت جہاں رب ہوگا اور رب کا ڈھولا نماہی ہوگا، تیسرا فرشتہ بھی کوئی نہیں ہوگا، کوئی واسطہ بھی نہیں ہوگا، سارے واسطے ختم، بس تنہائیوں میں بیٹھ کر ادھر خدا ادھر مصطفیٰ، سرکار اللہ کو یاد کیے جا رہے ہیں۔ ہر تمنا اب دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا کہ اب تو خلوت ہو گئی۔